بابا گرو نانک کون تھے؟ ہوش اڑا دینے والی حقیقت۔ کیا گرو نانک پہلے واقعی اسلام کے پیروکار تھے؟ گرو نانک خود کس مذہب کو مانتے تھے؟ بابا گرو نانک نے حضور نبی اکرم اور اسلام کے بارے میں وہ باتیں کی جو آج تک کسی نے نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ سکھ مذہب کے بانی اور اولین روحانی پیشوا بابا گرو نانک کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آئیے معتبر تاریخی حوالوں کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ سکھ مت میں بابا گرو نانک کو کس درجے پر فائز مانا جاتا ہے۔ سکھ روایات انہیں ایک الہامی رہنما اور پیغمبرانہ حیثیت کے ساتھ پیش کرتی ہے، جبکہ دین اسلام نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی کی آمد نہیں ہوگی۔ تاریخی بیانات کے مطابق بابا گرو نانک کی تاریخ پیدائش 15 اپریل بیان کی جاتی ہے، تاہم سکھ برادری میں ان کا جنم دن نومبر کے مہینے میں 14ویں کے چاند کے رات منایا جاتا ہے، جس کے باعث یہ تاریخ ہر سال تبدیل ہو جاتی ہے۔ سکھ مت اپنے تصور میں توحید پر مبنی عقیدے کا دعویٰ رکھتا ہے جو وقت کے ساتھ نمایاں ہوا۔ موجودہ دور میں دنیا بھر میں سکھ مذہب کے تقریباً 3 کروڑ کے قریب پیروکار پائے جاتے ہیں، جن کی بڑی تعداد برصغیر پاک و ہند میں آباد ہے اور عالمی سطح پر اسے ایک معروف مذہبی شناخت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ حقیقت برقرار رہتی ہے کہ سکھ مت قدیم عالمی مذاہب میں شامل نہیں، بلکہ تاریخی طور پر ہندو مت سے ابھرنے والی ایک جداگانہ مذہبی تحریک کے طور پر سامنے آیا۔ برصغیر میں سکھ ہمیشہ اقلیتی حیثیت میں رہے ہیں۔ سکھ مت کو نہایت قدیم دین قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے غیر سامی اور غیر الہامی مذہب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی آسمانی وحی پر نازل شدہ دین نہیں۔ اس کی فکری بنیادیں دراصل ہندو معاشرے میں رائج سخت ذات پات کے نظام کے خلاف ایک اصلاحی درعمل کے طور پر تشکیل پائی، جس کا مقصد سماجی ناانصافی اور طبقاتی جھگڑ بندی کو کم کرنا تھا۔ البتہ سکھ مذہب میں دین اسلام کے بعض اخلاقی اور معاشرتی اصولوں کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مذہبی شناخت اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے نظر آتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے سکھ مذہب کا آغاز 16ویں صدی عیسوی میں ہوا، یعنی آج سے تقریباً 551 سال قبل، جب بابا گرو نانک نے اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ اگر تقابلی طور پر دیکھا جائے تو آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے تقریباً 898 سال گزرنے کے بعد، یعنی قریب 9 صدیوں کے وقفے سے 1469 عیسوی میں بابا گرو نانک نے ایک ہندو کشترک خاندان میں آنکھ کھولی۔ بابا گرو نانک کے جائے پیدائش لاہور کے جنوب مغرب میں تقریباً 125 میل کے فاصلے پر واقع گاؤں تلونڈی بتائی جاتی ہے، جو آج ننکانہ صاحب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تعلیم کے مرحلے میں بابا گرو نانک نے رائج مروجہ علوم کے تحت ایک مسلمان استاد سے عربی اور فارسی زبان سیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنسکرت زبان پر بھی عبور حاصل کیا اور ہندو مذہب کے مقدس کتابوں کا مطالعہ بھی کیا۔ ان کے بڑھتے ہوئے روحانی رجحان کو دیکھ کر ان کے والد کالو خاصے فکر مند رہتے تھے۔ روایت کے مطابق ایک موقع پر جب بابا گرو نانک کی عمر 15 برس تھی تو ان کے والد نے انہیں 40 روپے دیے تاکہ وہ بازار جا کر تجارت کے لیے سامان خریداری لائے اور عملی کاروبار کا آغاز کرے۔ راستے میں ایک جنگل کے قریب ان کی ملاقات چند سادھوؤں سے ہوئی جو کئی دنوں سے بھوک اور فاقے کی حالت میں تھے۔ بابا گرو نانک نے تمام رقم ان سادھوؤں کے کھانے پینے پر خرچ کر دی اور اسے اپنی نظر میں بہترین اور نفع بخش سودا سمجھتے ہوئے گھر واپس لوٹے، جہاں بعض ازاں یہ واقعہ زبان زد عام بن گیا۔ یہ مقام آج بھی سکھ مت میں سچا سودا کے نام سے معروف اور محترم مانا جاتا ہے۔ بابا گرو نانک کے والد کلیان چند المعروف کالو مذہبی اعتبار سے ہندو عقائد سے وابستہ تھے۔ بابا گرو نانک نے ہندو معاشرے میں رائج عقائد اور نظریات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، تاہم سکھ مت کی فکری حکمت عملی یہ رہی کہ مختلف مذاہب کے اصولوں سے استفاد کیا جائے اور بالخصوص اسلامی تعلیمات کو بھی اپنے اندر شامل کیا جائے۔
بابا گرو نانک نے اسلامی قوانین سے متاثر ہو کر عقائد اسلام اور ارکان اسلام کو اپنے مذہبی تصور کا حصہ بنایا، جن میں توحید، رسالت، آخرت کا عقیدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی تعلیمات شامل سمجھی جاتی ہیں۔ گرو نانک ہندو مسلم اتحاد اور باہمی ہم آہنگی کے حامی تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ دونوں قوموں کو خدا کی وحدانیت اور معرفت کے تصور پر یکجا کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہندوؤں سے کہتے تھے کہ پتھروں کے سامنے بے معنی رسومات ادا کرنا، گنگا کے پانی کو محض مقدس سمجھ لینا اور 4 ودوں میں 18 پرانیوں کو اٹھائے پھرنا اس وقت تک بے سود ہے جب تک معرفت الہی حاصل نہ ہو۔ اسی طرح وہ مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ شفقت کو اپنی مسجد، خلوص کو اپنا ہتھیار، عدل و انصاف کو اپنا قرآن، حیا کو اپنا ختنہ، تہذیب کو اپنا روزہ، تقویٰ کو اپنا کعبہ، سچائی کو اپنا مرشد اور نیک عمل کو اپنی نماز بنا لو، تب ہی انسان حقیقی معنوں میں مسلمان بن سکتا ہے۔ بابا گرو نانک کا اسلام کی طرف رجحان نمایاں تھا، تاہم انہوں نے ہندو مذہب سے ماخوذ بعض تصورات کو عقائد، مثلاً اواگون یعنی انسانی روح کا بار بار 84 لاکھ جنموں میں واپس آنا، گرو کے تصور اور گرم مارگ جیسے نظریات کو اغضا کر کے سکھ مت میں شامل کیا۔ بابا گرو نانک نے اسلامی تعلیمات کے بارے میں عقیدت اور محبت کے جذبے کے ساتھ نہ صرف اسلام اور ارکان اسلام پر کسی تشخیص آمیز تنقید سے اجتناب کیا، بلکہ کلمہ، نماز، روزہ، قرآن پاک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں بھرپور انداز سے کلام کیا۔ باری تعالیٰ کے بارے میں گرو نانک کی رائے یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ نہ کسی شخصیت کا محتاج ہے اور نہ کسی خاص صفت کا پابند، وہ یکتا ہے، ناقابل تقسیم ہے، زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے اور ایسی کامل ہستی ہے جو ہر شے میں سمائی ہوئی ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے گرو نانک کا کہنا منقول ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت نہیں ہوتی، وہ دنیا میں بھی گمراہ رہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نجات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بابا گرو نانک کا یہ قول بیان کیا جاتا ہے: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیونکہ ایسے افراد پر اچانک غیب سے عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کی دولت تباہ ہو جاتی ہے۔ روزے کے متعلق گرو نانک یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 30 روزے رکھے اور 5 نمازیں بھی ادا کرے مگر اس کا دوست شیطان ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ اس کے تمام اعمال ضائع نہ کر دے۔ اسی طرح سکھ مذہبی کتب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ گرو نانک جی 2 برس تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور ان کا زیادہ تر وقت روزہ داری میں گزرتا تھا۔ سکھ کتب سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ گرو نانک نے دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ بالآخر بابا گرو نانک کا میلان اسلام کی طرح بڑھتا چلا گیا اور انہوں نے مزارات پر حاضری دینے شروع کر دی۔ پھر یہ کیفیت اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ ان کے دل میں حج کی آرزو جاگ اٹھی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم معجزہ ہے جسے آج تک کوئی رد نہیں کر سکا اور کھلے چیلنج کے باوجود اس جیسا کلام پیش نہیں کیا جا سکا۔ بابا گرو نانک اس کی حقانیت اور صداقت سے اس قدر متاثر تھے کہ ان سے یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ موجودہ زمانے میں صرف قرآن شریف ہی قابل قبول کتاب ہے اور باقی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ روایت کے مطابق جب نانک جی کا دل کہیں قرار نہ پکڑ سکا تو اہل خانہ نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے گودام میں رصد اور حساب کے کتاب کی نگرانی کی ملازمت دلوائی۔ وہاں وہ اجناس تولتے ہوئے جب گنتی 13 تک پہنچتے تو 13 ہی 13 کا ورد کرتے ہوئے کیفیت وجد میں چلے جاتے۔ نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں تقسیم کرنے لگے۔ جب نواب کے سامنے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہا ہے تو نواب نے دوبارہ حساب کتاب کروایا مگر تمام اجناس مکمل نکلے۔ ایک دن نانک قریبی دریا میں غسل کے لیے گئے اور 3 دن تک پانی میں غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی مقام پر نانک کو الہی ملاقات نصیب ہوئی اور خدا کی طرف سے ایک پیالہ عطا کیا گیا
اور کہا گیا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ، تاکہ جو تمہارا نام لے اس کا شعور بیدار ہو جائے۔ جب نانک دریا سے باہر آئے تو ان کے لبوں پر ایک حیران کن نعرہ تھا کہ نہ کوئی ہندو ہے اور نہ کوئی مسلمان۔ اس اعلان سے شہر میں ہلچل مچ گئی کہ مسلمانوں کی حکومت اور ہندوؤں کے شہر میں یہ کون شخص ہے جو دونوں کی نفی کر رہا ہے۔ چنانچہ قاضی نے انہیں طلب کیا اور پوچھا کہ نانک، اگر تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو ہے اور نہ کوئی مسلمان، تو پھر تم خود کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے آپ کو ہندو کہوں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میں مسلمان بھی نہیں ہوں تو میں 5 عناصر سے بنا ہوا ایک وجود ہوں، اور نانک میرا نام ہے۔ اس پر قاضی نے کہا کہ ممکن ہے ہندو اپنے مذہب سے ہٹ چکے ہوں، لیکن ہم تو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور براہ راست خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تم کیا جانو کہ ان نمازوں میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور ہم انہی کے بدلے اللہ کی راہ میں بخشش کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں نانک نے کہا کہ میں بھی دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، پہلی سچ کی، دوسری حلال کمائی کی، تیسری اللہ کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت کی پاکیزگی اور امانت داری کی، اور 5ویں اللہ کی حقیقی یاد کی۔ ان سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ قاضی نے کہا میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو تاکہ تمہیں فرق خود معلوم ہو جائے۔ نانک نے اسے قبول کر لیا۔ جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف کھڑے مسکرانے لگے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کی کہ نماز کے دوران نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ نانک نے عرض کیا کہ نواب صاحب، جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں نیا بچہ پیدا ہوا تھا، اور انہیں خوف تھا کہ وہ بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے۔ یہ بات کہہ کر نانک وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نواب نے بہت اصرار کیا کہ وہ ملازمت جاری رکھے، مگر نانک نے کہا کہ اب وہ اس کے ہاں خدمت کریں گے جس کے دربار میں پوری کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر نانک مردانہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے اور جنگلوں اور آبادیوں میں گھومتے رہے۔ اس وقت سے نانک کا نام لوگوں میں گرو کے لقب سے مشہور ہو چکا تھا۔ وہ مختلف مقامات پر غیر معمولی واقعات کے ذریعے اپنی بات سمجھاتے رہے۔ جب وہ ہندوؤں کے بڑے مذہبی مرکز ہردوار پہنچے تو دیکھا کہ لوگ گنگا کے کنارے کھڑے ہو کر پانی مشرق کی سمت اچھال رہے ہیں۔ نانک جی نے اس عمل کی وجہ دریافت کی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو پہنچایا جا رہا ہے تاکہ اگلی زندگی میں انہیں راحت اور ٹھنڈک نصیب ہو۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کبھی کسی نے مغرب کی سمت پانی اچھالا ہے؟ اس پر نانک جی نے کہا کہ میرے کھیت مغرب کی جانب پنجاب میں ہیں اور میں انہیں پانی یہاں سے دے رہا ہوں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی دور سے دیا گیا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کرے گا؟ نانک جی نے جواب دیا کہ اگر تمہارا پھینکا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو میرا پانی اسی دنیا میں میرے کھیتوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ گرو نانک نے نزدیک خدا تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی انا یعنی میں ہے۔ ان کے مطابق جب انسان اپنی اصل حقیقت کو پہچان لے اور اپنی انا کی نفی کر دے تو وہ اپنے خالق حقیقی سے جڑ جاتا ہے۔ سکھ مذہب میں کوئی شخص صرف سکھ خاندان میں پیدا ہونے سے سکھ نہیں بنتا، بلکہ پختہ عمر میں پاہل کی رسم ادا کرنے کے بعد باقاعدہ سکھ مت میں داخل ہوتا ہے۔ پاہل کی اس رسم میں میٹھے پانی کے پیالے میں کرپان گھمائی جاتی ہے اور نئے فرد کو عقائد سچائیوں کے ممنوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس پانی کے چھینٹے اس پر ڈالے جاتے ہیں اور یوں وہ باقاعدہ طور پر سکھ مذہب میں شامل ہو جاتا ہے۔ سلطان پور میں نواب کے پاس قیام کے دوران نانک جی کی بہن ناکی اور بہنوئی کی کوششوں سے گرو نانک کی شادی تحصیل بٹھالہ ضلع گرداسپور کے ایک کشتری خاندان میں موضوع لکھوں کے رہائشی سلنگی نامی خاتون سے انجام پائی، جن سے بابا گرو نانک کے 2 صاحبزادے پری چند اور لکشمی داس پیدا ہوئے، اور ان کی نسل آج بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ ایک قول کے مطابق گرو نانک صاحب کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اپنی تعلیمی قابلیت، ذاتی صلاحیت، خاندانی شرافت اور نواب صاحب کے دربار میں تعلقات کی وجہ سے انہیں نواب صاحب کی انتظامیہ میں سرکاری گودام کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ گرو نانک صاحب نے یہ ملازمت 8 یا 9 سال تک انجام دی۔
مگر کچھ حاسدوں نے نواب صاحب کے سامنے ان کے کام کی شکایت کر دی۔ نواب صاحب نے جب گودام کا معائنہ کیا تو تمام معمولات درست پائے گئے، تاہم گرو نانک ان حاسدوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو گئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد گرو نانک صاحب کا 25 سالہ سیاحتی دور شروع ہوا جو 4 مراحل پر مشتمل تھا۔ اس سفر میں گرو نانک نے تمام ہندو مذہبی مقامات کا دورہ کیا اور اپنے مسلک کی تبلیغ کی۔ اس سفر میں گرو نانک کے ساتھ ان کا خاندانی مراثی لہنہ شامل تھا جو بعد میں ان کا جانشین بنا۔ گرو نانک کے دوست مردانہ بھی ساتھ تھے جو رباب بجانے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا خاندانی ملازم بالا اور رام داس بدھا بھی ساتھ تھے۔ گرو نانک نے دوسرا سفر سن 1510 میں شروع کیا۔ اس دوران وہ سری لنکا تک گئے، اور جب گرو نانک اس سفر سے واپس آئے تو ان کے ایک مرید اور کچھ کسانوں نے انہیں ایک زمین فراہم کی جہاں گرو نانک نے گاؤں کرتارپور کی بنیاد رکھی۔ ان کے آخری سفر میں گرو نانک ایران، عراق اور وسطی ایشیا سے ہوتے ہوئے سعودیہ عرب تک گئے۔ اس سفر کے دوران بابا گرو نانک نے ایک حاجی اور مسلمان فقیر کا لباس اختیار کیا ہوا تھا، اور سکھ مذہبی روایات کے مطابق اسی چوتھی سفر میں انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا اور کعبہ خود آپ کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ سفر سن 1521 عیسوی میں پنجاب واپسی پر اختتام پذیر ہوا۔ چوتھے سفر سے لوٹنے کے بعد بابا گرو نانک نے اپنی طویل سیاحت کا سلسلہ ختم کیا اور اپنے قائم کردہ گاؤں میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں آ کر انہوں نے کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا اور اپنی زندگی کے بقیہ 18 سال ایک فقیر اور درویش کی حیثیت سے کرتارپور میں گزارے۔ بابا گرو نانک کی حیات کا یہ مرحلہ سکھ مذہب کے نقطہ نظر سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی دور میں ان کا ڈیرہ ایک بڑے روحانی مرکز کے طور پر مشہور ہوا۔ بابا گرو نانک نے اپنے جانشین کے تقرر کے تقریباً 20 دن بعد 22 ستمبر 1539 عیسوی کو 71 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ ان کی وفات کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہندوؤں کا موقف تھا کہ نانک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے ہندو ہیں اور ان کی آخری رسومات جلانے کے ذریعے ادا کی جائیں، جبکہ مسلمان انہیں خدا پرست اور خدا سے نہ سمجھتے تھے اور دفنانا چاہتے تھے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو دونوں جانب کشیدگی بڑھ گئی۔ بلا آخر بعض افراد نے یہ رائے دی کہ نہ تو لاش جلائی جائے اور نہ دفن کی جائے، بلکہ کفن اور خوشبو لگا کر اسے دریائے راوی کے سپرد کر دیا جائے۔ مسلمان اس پر متفق نہ ہوئے، اور جب لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں نانک کا جسد خاکی رکھا تھا تو چادر ہٹانے پر دیکھا کہ لاش موجود نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ چند پھول چادر کے نیچے سے برآمد ہوئے۔ خیال ظاہر کیا گیا کہ ممکن ہے کہ کسی نے نانک کی لاش اٹھا کر کہیں لے گیا ہو۔ مسلمانوں نے چاہا کہ اس چادر اور پھولوں کو لے جا کر دفن کیا جائے، لیکن ہندو بھی تیزی سے آگے بڑھ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے آدھی چادر کھینچ لی۔ نتیجتاً مسلمانوں نے آدھی چادر دفن کر دی اور ہندوؤں نے باقی حصہ جلا دیا۔ بعد ازاں سکھوں نے کرتارپور میں بابا گرو نانک کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کیا، جہاں ہر سال سکھ بڑی تعداد میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ بابا گرو نانک نے اپنی پوری زندگی میں کرامات کے بارے میں کبھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ خود کو عام انسان اور گناہ گار مانا، پھر بھی بعد میں ان سے بعض کرامات منسوب کر دی گئی۔ روایت ہے کہ ایک دن نانک صاحب کو شدید پیاس لگی تو انہوں نے گاؤں کے قریب تالاب سے پانی لانے کے لیے ایک چرواہے کو کہا کہ جاؤ اور پانی لاؤ۔ چرواہے نے جواب دیا کہ حضور میں صبح وہاں گیا تھا، تالاب خشک تھا اور اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ نانک جی نے کہا کہ دوبارہ جا کر دیکھو۔ جب چرواہا واپس گیا تو حیران رہ گیا کہ تالاب واقعی پانی سے بھرا ہوا تھا، حالانکہ صبح سویرے وہاں ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ یہ تالاب آج بھی امرتسر کے نام سے موجود ہے اور اسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ کابل قندھار جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک بڑی چٹان کو جو گرنے والی تھی گرنے سے روک دیا۔ اس چٹان پر آج بھی آپ کے پنجے کا نشان موجود ہے اور یہ مقام پنجہ صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ بابا گرو نانک میں شاعری کا ذوق اور شعر کہنے کی قدرت صلاحیت میں فطری طور پر موجود تھی، اس لیے بابا گرو نانک اپنی روحانی کیفیت میں خدائے یکتا کی حمد و ثنا اور عشق حقیقی میں غرق ہو کر اشعار تخلیق کرتے تھے۔
بابا گرو نانک کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچپن کے ساتھی مردانہ کے ساتھ سلطان پور کے قریب ایک ندی کے کنارے جاتے، وہاں ندی کے ٹھنڈے پانی سے غسل کے بعد بیٹھ کر اپنی شاعری میں خدا کی حمد و ثنا موسیقی اور ترنم کے ساتھ پڑھتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز وہ اسی معمول کے تحت ندی میں نہانے کے لیے اترے مگر واپس نہ نکلے۔ ندی میں ہر طرف ان کی تلاش کی گئی، چونکہ وہ نواب صاحب کے بہت قریب تھے، اسی لیے غوطہ خوروں اور جال کے ذریعے بھی ان کی لاش تلاش کی گئی، لیکن سب بے سود رہا۔ جب سب مایوس ہو گئے تو تیسرے دن بابا گرو نانک ندی سے برآمد ہوئے۔ سب نے ان سے غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ میں ہندو ہوں اور نہ مسلمان، میں تو بس اسی راستے پر چلتا ہوں جو نہ مسلمان ہے نہ ہندو۔ گرو انگد بابا گرو نانک کے بعد پہلے گرو ہیں۔ انہیں یہ رتبہ اس لیے حاصل ہوا کہ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں گرو کے رتبے سے فیض فرمایا۔ گرو انگد نے مقامی رسم خط میں کچھ اصلاحات کر کے ایک نیا رسم خط ایجاد کیا اور اسے گھر مکھی کا نام دیا۔ اسی کے ساتھ گرو انگد نے گرو نانک کے جملے اور کلام جو انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران جمع کیا تھا اور سنتوں کے کلام کو گھر مکھی میں تحریر کیا۔ سکھ مت کے 5ویں گرو ارجن دیو نے سکھ مذہب کو ایک باقاعدہ مستقل اور منظم مذہب بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ گرو ارجن دیو کا سب سے بڑا کارنامہ کرتھک صاحب کا مرتب اور یکجا کرنا تھا، جو اس سے قبل مختلف ذرائع اور سینہ بہ سینہ روایت کے ذریعے منتقل ہو رہا تھا۔ گرو ارجن دیو جن کا زمانہ سن 1581 سے 1606 تک محیط تھا، بابا گرو نانک کے انتقال کے تقریباً 112 سال بعد سکھوں کی مذہبی کتاب کرتک کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔ 10ویں گرو گرو گوبند سنگھ گرو نانک کے بعد سکھوں کے اہم ترین رہنما ثابت ہوئے۔ اس گرو نے شاعری اور مذہبی قوانین بھی متعین کیے۔ تمباکو سے اجتناب، حلال گوشت کی اجازت، مردوں کے لیے سنگ شیر کا استعمال اور عورتوں کے لیے کور شہزادی کا استعمال لازم قرار دیا گیا۔ نیز 5 چیزیں جو 5 کنگار کہلاتی ہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی تاکید کی گئی، جو ہر سکھ کی مذہبی اور شناختی پہچان کا حصہ ہیں۔ نمبر 1 کیش یعنی بال نہ کاٹنا، کیونکہ تمام گرو بال نہیں کاٹتے تھے۔ نمبر 2 کنگھا یعنی بالوں کو صاف اور ہموار رکھنے کے لیے۔ نمبر 3 کڑا یعنی سٹیل یا دھات کی موٹی چوڑی جو قوت اور استقامت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ نمبر 4 کرپان یعنی خنجر جو اپنے دفاع کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور نمبر 5 کچھا یعنی ایک مخصوص لباس یا پتلون جو پھرتی اور چستی کے لیے پہنی جاتی ہے اور اس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوتی ہے۔ گرو گوبند سنگھ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ آئندہ سکھوں کا کوئی ذاتی گرو نہیں ہوگا، بلکہ ان کی مذہبی کتاب کرتھک صاحب ہمیشہ گرو کا کردار ادا کرے گی۔ گرو کرنت صاحب سکھ مذہب کے مقدس کتاب ہے۔ گرو نے اس سب احکام اور تعلیمات کو جمع کر کے ایک کتاب تیار کی جسے آدی کرتک یا اصل کرتک کہا جاتا ہے۔ بعد میں 10ویں گرو نے اس میں مزید اضافے کیے اور نتیجتاً یہ سکھ مذہب کی مکمل اور مقدس کتاب بن گئی۔ مرنے سے قبل 10ویں گرو گرو گوبند سنگھ نے سکھوں سے وصیت کی کہ آئندہ کوئی نیا گرو مقرر نہ کیا جائے، بلکہ گرو نانک کی تعلیمات پر مبنی کرتک صاحب کو ہی اپنا گرو مانا جائے۔ سکھ مذہب میں بنیادی طور پر 3 بڑے فرقے پائے جاتے ہیں۔ ہر فرقہ گرو نانک کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے، گرو نانک کی مقدس کتاب کرتک صاحب کو مانتا ہے اور 10 گروؤں کو الہامی حیثیت کا حامی تصور کرتا ہے۔ سکھ مت مختلف فرقوں میں تقسیم ہے جن میں اداسی فرقہ شامل ہے، اسے نانک پتھرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر مقدس افراد پر مشتمل ہے اور ان کا جد اجمد گرو نانک کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ گرو گوبند سنگھ کی مرتب کردہ کرتک کو قبول نہیں کرتے، بلکہ گرو نانک کی ابتدائی حصے کی کرتک کو ہی مانتے ہیں۔ یہ حضرات ہندو مت، بدھ مت اور چین مت کے کئی اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ کھردرے پیلے کپڑے پہنتے ہیں اور صرف ایک کشکول برتن رکھتے ہیں۔ یہ فعال مبلغ ہوتے ہیں اور گھوم پھر کر اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ لوگ رہبانیت پسند ہیں۔ دوسرا فرقہ سہسدھاری سکھ ہے جسے نانک پتنی بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا فرقہ نامدھاری سکھ ہے۔ اس کے پیروکار بابا بالک رام کو 11ویں گرو مانتے ہیں۔ یہ غیر نامدھاری سکھوں کے ہاتھ کے پکوان نہیں کھاتے۔
اکالی فرقہ، جس کا مطلب ہے اکال کی عبادت کرنے والا، انتہائی جنگجو اور دوسرے فرقوں کے مقابلے میں زیادہ سخت عقائد کا حامل ہے۔ اسی کے علاوہ بندہ پنتھی اور ہمدرد فرقہ بھی موجود ہیں۔ بہرحال گرو نانک ایک مخلص شخص، حق کے طلبگار اور تعصب پرستی کے خلاف رہنے والے تھے، جنہوں نے سادہ زندگی گزارنے، محبت اور اخلاق حقیقی سے لگاؤ کی تعلیم دی۔ اسی وجہ سے آج بھی بڑی تعداد میں لوگ بابا گرو نانک کے پیروکار اور عقیدت مند ہیں، اور ان کی زندگی کے اصول ہر دور میں عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان کے فلسفے میں سادگی، سچائی، محنت اور خالق یکتا کی محبت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ گرو نانک نے نہ صرف مذہبی شعور کو عام کیا، بلکہ انسانیت، مساوات اور خدمت خلق کے پیغام کو بھی عام فہم انداز میں پیش کیا۔ ان کے اقوال اور شاعری آج بھی کرمکھی رسم خط میں محفوظ ہیں اور روحانی درس و تدریس کا حصہ ہیں۔ گرو نانک کی سادگی اور اخلاص نے ہر عمر اور طبقے کے افراد کو متاثر کیا، اور آج بھی ان کے پیغام پر عمل کرنے والے دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ ان کی تعلیمات کی بنیاد پر سکھ مت میں سماجی انصاف، بھائی چارہ اور انسانیت کی خدمت کو اہم مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرو نانک کی زندگی اور ان کی تعلیمات کا اثر آج بھی دنیا بھر میں محسوس کیا جاتا ہے، اور ہر نسل کے لوگ ان کے فلسفے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔